بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں 7 سال سے اپنی خالہ کے بیٹے کو پسند کرتی تھی۔ ہم دونوں چھپ چھپ کر ملتے کیونکہ میں خالہ کو بالکل پسند نہیں تھی، تو پھر میری خالہ کے بیٹے نے بہت مشکل سے اپنی ماں کو اس رشتے کے لیے راضی کر لیا۔ لیکن جیسے ہی ہماری شادی ہوئی تو شادی کی رات شوہر نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ میرے شوہر نے کئی سالوں سے مجھے اس رات کا انتظار تھا جب میرا اپنا پیا اس سے میرے ملن کی رات تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میرے دل میں بھی اپنے محبوب کو لے کر بہت سے جذبات تھے جو آج اپنی منزل پر پہنچنے والے تھے۔ مرد اور عورت کے درمیان کشش ایک فطری سی بات ہے، اور یہی کشش جب محبت میں بدلتی ہے تو ملن کی آس خود بخود دلوں میں جگمگانے لگتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت کا جسم سے کوئی تعلق نہیں، محبت تو روح سے کی جاتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ محبت جسم کے بغیر ادھوری ہے۔ محبت جب محرم بن کر دل کی سرزمین پر اترتی ہے تو دنیا میں 4 سو روشنی جگمگاتی ہے۔ میری زندگی میں بھی آج کی رات یہ روشنی ہر طرف جگمگا رہی تھی، کیونکہ میں اپنے محبوب اسد کی دلہن بنی نکاح نامے پہ دستخط کر چکی تھی۔ لوگ میری اور اسد کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی قرار دے رہے تھے، اور میں اسد کے برابر میں بیٹھی دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ سینکڑوں لوگوں کے درمیان بھی اسد نے میری بے باکی سے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا اور میرے رخسار پر جھک کر اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اسد کا یہی انداز تو مجھے ہمیشہ دیوانہ بنا دیا کرتا تھا کہ اسد نے کبھی اپنی ہماری محبت کو دنیا کی نظروں سے چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسد ڈنکے کی چوٹ پر ہر ایک کے سامنے کہتا کہ مجھے مہروں سے محبت ہے۔ اسد کا یوں سب کے سامنے محبت کا اظہار کرنا اور اقرار کرنا اس بات کی ضمانت تھا کہ وہ میرے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ میں سکھیوں سہیلیوں سے ودا ہو کر اسد کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی تھی۔ اس کی ماں جو میری خالہ تھی، انہوں نے بڑی بے دلی سے میرا استقبال کیا تھا، کیونکہ وہ اسد کی شادی کسی صورت مجھ سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اسد نے انہیں اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اسد کی دلہن بنا کر لے آئی تھی۔ میری بڑی نند نے مجھے اسد کے کمرے میں بٹھا دیا، اور پھولوں سے مہکتے ہوئے اس کمرے میں اسد کی سجائی ہوئی سیج پر بیٹھ کر بے یقینی سے بے چینی سے اسد کی منتظر تھی۔ کمرے میں ہماری ماضی کی کئی تصاویریں دیواروں پر آویزاں تھیں۔ میں جانتی تھی کہ اسد اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہے اور ان کے جانے کے بعد میرے پاس آئے گا، لیکن مجھے ایک پل کی جدائی بھی اب برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اسد کمرے میں داخل ہوا، میں نے جان بوجھ کر اپنا گھونگھٹ نکال لیا۔ میں اسد کو تڑپانا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اتنی آسانی سے اسد کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ جذبات کا ایک سمندر دل میں ٹھاٹھے مار رہا تھا جسے آج کنارہ ملنے والا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ شادی کی یہ رات جس کے سپنے میں 7 سالوں سے اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے ہوں، وہ میرے لیے کسی عذاب کی صورت نازل ہوگی۔ میرے سپنے ایسے ٹوٹے کہ میری آنکھوں میں ہی ان کی کرچیاں بری طرح چبھنے لگیں۔ اسد نے زبردستی میرا گھونگھٹ اٹھایا اور بے تابانہ انداز میں میرے چہرے کی تعریف کرتے ہوئے میری چوڑیوں سے کھیل رہا تھا۔ اس نے منہ دکھائی میں مجھے بہت خوبصورت اور قیمتی تحفہ دیا۔ وہ شاید ایک انگوٹھی تھی۔ اپنی خوش نصیبی پر میں جھوم اٹھی تھی کہ من پسند محبوب کے ساتھ زندگی کی ہر آسائش بھی میری جھولی میں آ گئی ہے۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تھی، جبکہ اسد ایک کاروباری گھرانے سے تھا۔ اسد زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا، لیکن خاندانی کاروبار ہونے کی وجہ سے روپے پیسے کی ریل پیل تھی۔ وہ مجھ سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے میری قربت کا متمنی تھا، اور میری بھی یہی خواہش تھی کہ ہمارے درمیان کے سارے فاصلے مٹ جائیں۔ اب ہم محرم بن چکے تھے، اور شادی کے پہلے کے 7 سال اور اس کے سارے فاصلے مٹ گئے تھے۔ ہم نے کبھی بھی اپنی حدود سے تجاوز نہیں کیا تھا۔ آج ہم ایک دوسرے پر پورا حق رکھتے تھے۔ جیسے ہی اسد میرے قریب آئے، میں نے اپنی خوشی سے انہیں خود کو سونپ دیا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہ پل میری زندگی کے سب سے بدترین لمحات بن جائیں گے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس رات کا میں نے سالوں انتظار کیا ہے، اس رات میں یوں روندی جاؤں گی کہ میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ میری بربادی کا ذمہ دار کوئی نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر تھا۔ اسد نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ ناقابل معافی تھا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی تھی، اور جب تک مجھے ہوش آیا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے شادی کی رات ہی مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے باہر کھڑا کیا۔ وہ جو ہر وقت میری محبت کا دم بھرتا تھا، اس کی محبت کچھ ان لمحوں میں کافور ہو گئی تھی۔ 7 سال کے انتظار کا صلہ مجھے ایسے ملا تھا
کہ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی سلب ہو گئی تھی۔ بس کچھ ہی دیر لگی تھی اور اسد نے میری قسمت کا فیصلہ کر دیا، اور فیصلے کی جو وجہ تھی اسے میں دنیا کو بتاتے ہوئے بھی شرم سے زمین میں گڑ جاتی۔ میں ساری رات اسد کے قدموں میں بیٹھی روتی رہی، لیکن اسد تو جیسے پتھر کی مورت بن گیا تھا۔ اسے میری کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ شور شرابی کی آواز پر خالہ بھی ہمارے کمرے میں آئی۔ اسد نے انہیں ساری بات بتا دی، جسے جان کر ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ تو روز اول سے ہی ہمارے رشتے کے خلاف تھیں، اور اب تو میں خود ہی ان کے بیٹے کے دل سے اتر گئی تھی۔ خالہ نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے کوسنا شروع کر دیا، اور سالوں سے جو ان کے دل میں بھڑاس تھی اسے زبان کے ذریعے زہر کی طرح اگل دیا۔ خالہ کے لفظوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور اسد گھر چھوڑ کر نکل گیا۔ 7 سالہ محبت کا یہ قصہ بڑی بے دردی سے تمام ہوا تھا۔ صبح سویرے ہی خالہ نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا، اور جب میں لٹی پٹی اپنے گھر پہنچی تو میرے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ کسی ایک کو بھی یقین نہیں آیا کہ وہ جو میری محبت کا دم بھرتا تھا اس نے شادی کی رات میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ پورا سچ جان کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے کہ کس وجہ سے اسد نے میری قسمت میں نارسائی لکھ ڈالی۔ گھر آ کر میرا حال بہت برا تھا۔ سب لوگ جو میرے ولیمے کے منتظر تھے میری حالت دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ دنیا کی زبانوں پر میری بربادی کا فسانہ تھا، اور میں سب سے چھپ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ دوستوں، رشتہ داروں اور دنیا والوں سے نظریں ملانے کی ہمت بھی مجھ میں باقی نہیں رہی تھی۔ میں کسی کو کیا بتاتی کہ کس طرح میرے شوہر نے میری محبت اور وفاداری کا مذاق بنایا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری بات محلے میں پھیل گئی، اور ہر کوئی ہمدردی کے بہانے آ کر میرے زخموں کو کرید رہا تھا۔ دنیا اتنی ظالم ہے، پورا سچ جاننے کے بغیر ہی اسد کو صحیح قرار دے رہی تھی اور مجھے غلط۔ میں سب کی نظروں میں مجرم بن چکی تھی، کیونکہ یہ دنیا ہمیشہ عورت کو ناپنے کے لیے معیار قائم کرتی ہے، لیکن مرد کے کردار کو ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا۔ میری اور اسد کی محبت کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا جب میں 7ویں جماعت میں تھی اور اسد 10ویں جماعت میں۔ ہمارے ماموں کی بیٹی زہرا کی شادی تھی، اور ہم دونوں ہی وہاں رہنے کے لیے ماموں کے گھر گئے ہوئے تھے۔ ہمارے ماموں گاؤں میں رہتے تھے، اس لیے ہم لوگ کچھ دن پہلے ہی وہاں چلے گئے تاکہ گاؤں کی سیر بھی کی جا سکے اور شادی میں بھی شرکت ہو جائے۔ انہی دنوں پہلی دفعہ میں نے اسد کو بہت قریب سے جانا تھا۔ اسد سارا وقت میرے ساتھ گاؤں کی سیر کے لیے نکلتا، کھیتوں میں میرا ہاتھ پکڑ کر چلتا۔ میں ہمیشہ سے ہی خوبصورت تھی، اور اسد دل کھول کر میری خوبصورتی کی تعریف کرتا۔ وہ گاؤں کی خوبصورتی سے مجھے تشبیہ دیتا۔ میں اور اسد گاؤں کی گلیوں میں ایک ساتھ سائیکل چلاتے، اور شام ہوتے ہی ماموں کے گھر ڈھولک کی محفل سجائی جاتی تو ہم دونوں ہی ڈھولک کی تھاپ پر ایک ساتھ رقص کرتے۔ کچی عمر میں صنف مخالف کی توجہ نے میرے اندر خوشی کی ایک لہر پیدا کر دی تھی۔ اسد کا میری طرف دیکھنا، مجھے سراہنا، میری تعریف کرنا اور میرے ساتھ ساتھ رہنا مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ اسد کا حال بھی مجھ سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ اس کی نظریں ہمیشہ مجھے ڈھونڈتی تھی، مجھے دیکھتا تو زومانی جملے کہتا، اور اس کی یہی کوشش ہوتی کہ وہ سب کی نظروں سے چھپ کر میرا ہاتھ پکڑ کر گاؤں کی سیر کے لیے نکل جائے۔ ہم دونوں ہی بھول چکے تھے کہ ہم یہاں ماموں کی بیٹی کی شادی میں آئے ہیں۔ ایک رات ماموں کے چھوٹے بیٹے نے آ کر مجھے بتایا کہ اسد چھت پر میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں گھبرا سی گئی۔ اگر رات کے اس پہر کوئی مجھ سے چھت پر جانے کی وجہ پوچھتا تو میں کیا جواب دیتی، لیکن سبھی لوگ تقریباً اپنے بستروں پہ جا چکے تھے، اس لیے میں دوے پاؤں چھت پر پہنچ گئی۔ اسد گاؤں کی ٹھنڈی یخ بستہ رات میں چھت پر میرا بے صبری سے منتظر تھا۔ اسد کو دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن خود بہت تیز ہونے لگی تھی۔ اس نے مجھے اپنے پاس چھت پر ڈالے ہوئے جھولے میں بٹھا لیا اور آہستہ آہستہ میرے کان میں محبت کا ایسا سور پھونکا کہ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں صرف 13 برس کی تھی اور اتنی کچی عمر میں اس طرح کسی لڑکے سے محبت کا اعتراف سن کر ہواؤں میں اڑنے لگی۔ وہ جس طرح جذبات کی رو میں بہہ رہا تھا، میرے لیے اس کے قریب بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا۔ میں دوڑتی ہوئی واپس نیچے آ گئی اور وہ چھت پر ہی رہ گیا تھا۔ شادی شروع ہو چکی تھی اور وہ بہانے سے میری قربت کے موقع تلاش کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میرے حسن کے قصیدے پڑھتا اور موقع ملتے ہی میرے بالوں سے کھیلنے لگتا۔ زہرا آپی کی رخصتی ہو چکی تھی اور گاؤں سے ہمیں واپسی کے لیے نکلنا تھا۔ اس دن اسد مجھ سے محبت کا اظہار چاہتا تھا اور اب تک میں بھی اس کی محبت میں پور ڈوب چکی تھی۔ اسی لیے واپسی کے سفر سے پہلے میں نے اسے اقرار کر لیا تھا۔ شہر واپس آ کر اسد کا ہمارے گھر آنا بہت بڑھ گیا تھا۔ پہلے تو وہ سال بھر ہمارے گھر نہیں آتا تھا، لیکن اب ہر ہفتے کے دن ہمارے گھر چلا آتا اور سارا دن ہمارے گھر رہتا۔ میں خود سارا ہفتہ اسد کے انتظار کرتی اور جس دن اسد ہمارے گھر آتا وہ دن میرے لیے عید کی طرح ہوتا۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ یہ بات میری ماں نے بھی محسوس کر لی کہ اسد ہمارے گھر کے زیادہ چکر کاٹنے لگا ہے۔
اور اس کی ساری توجہ میری طرف رہتی ہے۔ خالہ کو بھی دھیرے دھیرے اس بات کا احساس ہو چکا تھا۔ ایک دن خالہ ہمارے گھر آئیں اور اماں سے خوب جھگڑا کیا کہ تمہاری بیٹی نے جان بوجھ کر میرے بیٹے کو اپنا نشانہ بنایا ہے۔ اس دن اماں اور خالہ کے درمیان کافی تلخ کلامی ہوئی۔ اسی وجہ سے میں نے اسد کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب وہ ہمارے گھر نہ آئے، کیونکہ اس پر تو محبت کا ایسا بھوت چڑھا تھا۔ اس نے اپنی ماں اور میری ماں کو ہر بات کو نظر انداز کرتے ہوئے صاف کہہ دیا کہ وہ ہمارے گھر آتا رہے گا۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ اسد کو خالہ کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن اسد کسی مرد کی طرح اپنے فیصلے پہ قائم رہا اور اس نے کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر بات اور اسی بات پر مجھے یقین دلاتا رہا کہ وہ زندگی بھر میرے دکھ سکھ کا ساتھی بنا رہے گا۔ میرے کئی جگہ سے رشتے آنے لگے اور جب یہ بات اسد کو پتہ چلی تو وہ خالہ کے پیچھے پڑ گیا کہ وہ میرا اور اسد کا رشتہ پکا کریں۔ خالہ نے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں کسی بھی صورت اس کو بہو نہیں بنا سکتی۔ خالہ کسی امیر لڑکی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ میں ان کی سگی بھانجی تھی، لیکن انہیں ہمارے گھر کے حالات پر اعتراض تھا۔ دراصل میری غریبی میرا جرم بن چکی تھی۔ جب اسد کو یہ دال گلتی ہوئی دکھائی نہ دی تو ایک دن اس نے اپنی کلائی کی نس کاٹ لی۔ خون بہت بہہ جانے کی وجہ سے اسد کی حالت بہت خراب ہو گئی اور وہ ہاسپٹل پہنچ گیا۔ خالہ نے جب دیکھا کہ ان کا اکلوتا بیٹا میری خاطر زندگی کی بازی ہارنے کو تیار ہے تو مجبوراً خالہ نے میرا اور اسد کا رشتہ طے کر دیا۔ میری ماں نے بھی میری خوشی کی خاطر اس رشتے کو قبول کر لیا اور میں اسد کے نام ہو گئی۔ اسد کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ وہ ایک ایک کر کے شادی کے دن انگلیوں پر گن رہا تھا اور پھر وہ وقت جلایا جب میں رخصت ہو کر اس کے گھر پہنچ گئی۔ اسد کی آنکھوں میں شادی کی رات میرے لیے وہی محبت تھی جو میں 7 سالوں سے دیکھتی چلی آئی تھی۔ اسد جیسے جیسے ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لیے میرے قریب آیا اور قربت کے لمحات ہمیں میسر ہوئے، اس نے فوراً دھکا دے کر مجھے خود سے دور کر دیا۔ میں جو اس کی قربت میں پوری طرح اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی، اس دھکے پر ایک دم گھبرا گئی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کیا اور مجھے جیسے پوری طرح ہوش آ گیا۔ اس کے بعد جو کچھ اس نے مجھے کہا وہ سن کر پوری طرح میری جان نکل گئی۔ وہ مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر پوچھ رہا تھا کہ شادی سے پہلے میں نے کس کے ساتھ تعلق قائم کیا تھا۔ شادی کی رات اس کے منہ سے اس قدر بےہودہ سوال سن کر میں دنگ رہ گئی۔ کوئی شوہر پہلی ہی رات اپنی دلہن سے کیسے اس طرح بات کر سکتا تھا، جبکہ میں تو اس کے ساتھ پچھلے 7 سال سے تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ میری زندگی میں اس کے علاوہ اور کون ہے۔ میں نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں اسد سے کہا کہ وہ کس طرح بات کر رہا ہے، میری زندگی میں اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ لیکن اسد تو اس بات پر اڑ گیا تھا کہ میں پاک دامن نہیں ہوں، بلکہ میرا اس سے پہلے کسی کے ساتھ تعلق رہا ہے۔ میں نے اسد کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اسد کو کسی بھی طرح میری بات پر یقین نہیں آیا۔ میں نے لاکھ قسمیں کھائیں، لیکن میں اس کی نظر میں بد کردار ثابت ہو چکی تھی، کیونکہ اس کا پاک دامنی ناپنے کا جو پیمانہ تھا میں اس پر کھری نہیں اتری تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میں کتنی بھی قسمیں کیوں نہ کھا لوں، اسد کو میری بات پر یقین نہیں آئے گا، کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو عورت کی پاک دامن ہونے کو خون کے کچھ قطروں سے مشروط کرتے ہیں۔ میں خود کو پاک دامن ثابت کرنے میں ناکام ہو چکی تھی، کیونکہ ہمارے تعلق کے درمیان ایسا کچھ واقع نہیں ہوا تھا۔ خالہ نے درمیان میں آ کر مزید نفرت کا بیج بویا تھا اور اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ میں ایک بد کردار عورت ہوں۔ اسد غصے میں گھر سے نکل گئے تھے اور میں ساری رات سسکتی رہ گئی۔ گزرے 7 سالوں میں ایک ایسا دن بھی نہیں تھا جب میں نے اسد کی محبت کا دم نہ بھرا ہو۔ وہی میری پہلی اور آخری محبت تھا اور اس کے سوا میری زندگی میں کسی کا سایہ تک نہیں تھا، لیکن میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ میں پاک دامن ہوں۔ اگلی صبح جب میں گھر لوٹی تو میرے گھر والے ساری بات جان کر سکتے میں آ گئے تھے۔ اسد سے کسی کو بھی ایسی امید نہیں تھی۔ دنیا والوں کی نظر میں بھی میں بے اعتبار ٹھہری تھی، کیونکہ ان کا بھی وہی پیمانہ تھا جو اسد کا تھا۔ دنیا ترقی کر کے چاند پر پہنچ چکی تھی، لیکن ہم لوگ ابھی تک اسی زمانے میں تھے جہاں ایک باریک سی جھلی عورت کے کردار کا سرٹیفکیٹ بن جاتی ہے۔ میں ہمیشہ سے بہت زیادہ سائیکلنگ کرتی تھی۔ درختوں پر چڑھنا، دیوار پھلانگنا میرا مشغلہ تھا۔ اسد کے ساتھ میں گاؤں میں بہت زیادہ سائیکل چلایا کرتی تھی۔ کئی دفعہ گرنے کی وجہ سے مجھے شدید چوٹیں بھی آئی تھیں اور شاید اسی وجہ سے میں اس جھلی سے محروم ہو گئی تھی جو میرے کردار کی گواہی دیتی۔ میں نے ایک ایک کے سامنے چیخ چیخ کر خود کو پاک دامن ثابت کرنا چاہا، لیکن ناکام رہی۔ خالہ نے مجھے پیغام بھجوا دیا تھا کہ اسد جلد ہی مجھے طلاق دے دے گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس شخص کے بغیر میرے لیے سانس لینا بھی محال تھا، وہ اتنی آسانی سے اپنی راہیں جدا کر لے گا۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ میں ہر وقت جائے نماز بچھا کر خدا کے حضور روتی گڑگڑاتی رہتی۔ میں زمانے بھر میں رسوا ہو چکی تھی۔
लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे और सबसे बढ़कर असद की जुदाई के गम ने मुझे मार डाला था। कई दफ़ा मैंने असद से राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन या तो वो मेरा फ़ोन नहीं उठाता था, और अगर बात हो भी जाती तो वो बस एक यही बात जानना चाहता था कि मैं उसके पीठ पीछे और किसके साथ यारी कायम कर रखी थी। मैंने तो कभी असद के साथ भी तन्हाई के लम्हात में कोई गलत काम नहीं किया था, ना ही हम दोनों ने कोई हद पार की थी, तो फिर वो कैसे किसी और के साथ ताल्लुक बना सकती थी मैं। लेकिन असद तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं जब भी उसे कहती कि कुदरती तौर पर किसी चोट की वजह से ऐसा हुआ है, तो वो हमेशा मुझे गालियां देना लगता। उसकी नज़र में ऐसा कुछ मुमकिन ही नहीं था। मैं बार बार अपने किरदार की गवाही देकर थक चुकी थी, इसीलिए मैंने असद से राब्ता करना ही तर्क कर दिया था। हमारी शादी को 1 महीना हो चुका था। उसने शादी को लेकर क्या क्या सपने सजाए थे, और मैंने भी, और किस्मत ने हमें कैसे दिन दिखा दिए थे। मैं खुदा से इंसाफ की तलबगार थी, और फिर एक दिन असद हमारे घर चला आया। उसने आकर जैसे ही अम्मा ने मुझे बताया तो मेरी जान निकल गई। मैं जानती थी तलाक मेरा मुकद्दर है, क्योंकि खाला साफ साफ लफ्ज़ों में कह चुकी थी कि असद की ज़िंदगी में मेरे लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। खाला तो पहले ही मुझे अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी, और अब तो उन्हें मौका मिल गया था कि वो हमेशा के लिए मुझसे जान छुड़वा लेती। मैं जानती थी कि गुजरे 1 महीने में उन्होंने असद के दिल में मेरे लिए पूरी तरह नफरत भर दी होगी। मरे मरे कदमों से मैं अपने ड्राइंग रूम तक पहुंची। इससे पहले जब भी असद के आने की खबर सुनती तो मैं खुशी से झूम जाती। असद के दीदार के लिए दौड़ी दौड़ी ड्राइंग रूम तक पहुंच जाती। मगर अब सब कुछ बदल चुका था। वो मोहब्बत जो कभी मेरी जिंदगी का हासिल थी, अब दम तोड़ चुकी थी। जैसे ही मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो मेरी नज़र असद के चेहरे पर पड़ी। उसकी शेप पूरी तरह बढ़ी हुई थी और वो सदियों का बीमार नजर आ रहा था। तकलीफ के जो लम्हात मेरी जिंदगी का हिस्सा बने थे, शायद वो भी उसे बराबर ही अजियत पहुंचा रहे थे। मुझे देखती असद मेरे करीब आया और मुझे गले से लगा कर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत पर मैं हैरान रह गई। मैं तो खुद को ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार कर रही थी कि वो मुझे देखते ही गुस्से से तलाक के 3 लफ्ज़ मेरे मुंह पर मार देगा, लेकिन वो तो मेरे सीने से लगकर धाड़े मार मार कर रोने लगा था। मैं हैरान परेशान सी अपनी जगह खड़ी थी। काफ़ी देर तक वो अपने दिल का बोझ हल्का करता रहा, फिर मेरे कदमों में बैठकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि असद मुझसे माफ़ी मांग रहा है। उसने मेरी आंखों में हैरानगी देखी तो वो आहिस्ता आहिस्ता बताने लगा कि उसका एक दोस्त डॉक्टर है जो मुल्क से बाहर गया हुआ था। 2 दिन पहले ही वो पाकिस्तान वापस आया तो असद को शादी की मुबारकबाद देने के लिए घर चला आया। असद और मेरी मोहब्बत के बारे में तो सभी लोग वाकिफ थे। उसके तमाम दोस्तों को भी हमारी मोहब्बत का इल्म था। जब असद ने उसे बताया कि मैं पाक दामन साबित नहीं हुई, इसलिए असद ने मुझे छोड़ दिया है, तो असद के डॉक्टर दोस्त ने अपना सर पकड़ लिया। वो हैरान रह गया कि 21वीं सदी में भी असद कौन से दौर में जी रहा है। शायद ये तालीम का फुकदान है जिसने असद की सोच को कुएं का मेंढक बना दिया था। असद के दोस्त ने उसे बताया कि बहुत सारी वजूहात की बिना पर औरत अपनी वो झिल्ली खो बैठती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बदकिरदार है। कभी कभी कोई चोट, साइकिलिंग या सरगर्मी औरत के जिस्मानी हिस्सों को मुतासिर कर देती है, जिसकी वजह से उसे खून के धब्बे नहीं लगते। मगर सिर्फ इसी बात को लेकर अगर किसी औरत को ये कह देना कि उसका पहले से भी किसी का कोई ताल्लुक बन चुका है या वो बदकिरदार है, ये मर्दानगी नहीं होती। अपने डॉक्टर दोस्त के मुंह से ये बात सुनकर असद दंग रह गया था। ऐसा भी कुछ होता है? वो इस बारे में पूरी तरह लाइल्म था। सदियों से औरत के किरदार और इसकी सदाकत को जांचने का एक ही तो पैमाना मर्दों ने तय कर रखा है। अगर किसी भी वजह से औरत उस पैमाने पर पूरी नहीं उतरती तो उसका हाल मेरे जैसा ही कर दिया जाता है। असद को सही वक्त पर पता चल गया था कि वो गलत रास्ते का मुसाफिर बन गया था और दुनिया की बनाई गलत सोच में आकर वो मेरी मोहब्बत को धुतकार रहा था। उसको अपनी गलती का एहसास था। वो मेरे कदमों में बैठकर हाथ जोड़े मुझसे माफ़ी मांग रहा था, लेकिन गुजरे कुछ दिनों में जो मैंने असियत में गुजारे थे वो किसी भी तरह इन दिनों का अजाला नहीं कर सकते थे। मैं असद के साथ जाना चाहती थी, लेकिन मेरे लिए उसे माफ़ करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि दुनिया ने मेरे किरदार की जिस तरह धज्जियाँ बिखेरी थीं, उन्हें समेटने में उम्र लग जाती। मैंने उसे कह दिया कि अब वो दोबारा इज्जत से बारात लेकर आएगा तो ही मैं उसके साथ रुखसत होकर जाऊंगी। मैं चाहती थी कि दुनिया को पता चले कि असद को गलत फहमी हुई थी और इसीलिए वो दोबारा धूमधाम से मेरी दहलीज पर आया है। मुझे असद से सच्ची मोहब्बत थी और उसे छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन मेरी इज्जत बुरी तरह मजरूह हो चुकी थी और उसे दोबारा पाना मेरा हक था। एक दफ़ा फिर खुशियाँ मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी, लेकिन कुछ दिनों में जो मैंने बदकिरदारी के दाग के साथ गुजारे थे उन्होंने मुझे पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था।
اس کہانی کے اختتام پر میری سب مردوں سے یہی گزارش ہے کہ کسی بھی عورت کے کردار کو جانچنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہوتا. رشتے بھروسے اور اعتماد کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں اور اسی بنیاد پر انہیں ساری زندگی چلنا چاہیے. پرانی رسم و رواج اور سوچوں کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے، نہیں تو نہ جانے کتنی لڑکیاں با کردار ہوتے ہوئے بھی بد کرداری کے داغ کو دامن میں سمیٹ کر ساری زندگی اپنے ماں باپ کی دہلیز پر گھٹ گھٹ کر گزار دیں گی. تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی. امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی. کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر لیجیے. ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے. اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدائے پیمان، خدائے پیمان، خدائے پیمان.